السلام علیکم خواتین و حضرات، بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے سیرت پوڈ کاسٹ میں اس کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ اجازت بھی میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، تو بیت اللہ کی تعمیر تو بعد میں ہوئی ہے، تو بیت المقدس قدیم ہے زیادہ یا بیت اللہ؟ اس حوالے سے اگر آپ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا جی قبلہ اول کیا ہے اور تحویل قبلہ کیا ہے۔ جی لفظ قبلہ ہے، قبلہ کا کیا مطلب ہے؟ ڈائریکشن۔ ڈائریکشن، ویری گڈ۔ ڈائریکشن ہے پوائنٹنگ یور فیس ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن ٹو آفر یور صلاح اور یور عبادہ۔ ٹھیک، جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ بیت اللہ میں نماز ادا کیا کرتے تھے، اور آپ نماز یوں ادا کرتے تھے کہ آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا اور بیت اللہ درمیان میں ہوتا تھا۔ ٹھیک، میں اس کی مثال آپ کو ادروائز دیتا ہوں۔ یہاں پہ تو ہے نا، ہم بیت اللہ میں کھڑے ہیں اور رخ اس طرح ہے کہ بیت اللہ ہے اور آگے بیت المقدس ہے۔ اگر آپ ٹرکی میں ہوں، ترکیہ، جی تو آپ جب بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو بیت المقدس درمیان میں آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے دنیا کے جس بھی جگہ پہ آپ ہوں گے مختلف ڈائریکشن آئیں گی نا، کہیں پہ کوئی چیز درمیان میں ہوگی، کہیں کچھ دوسری چیز ہوگی۔ سرسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھیں۔ اچھا، بیت اللہ چونکہ چوکور شکل میں اور کم و بیش گولائی میں اس کے صفحے بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو کسی کا منہ مشرق میں ہوتا ہے، کسی کا مغرب میں ہوتا ہے، کسی کا شمال میں ہوتا ہے، کسی کا جنوب میں ہوتا ہے، لیکن سب کا منہ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح مکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو اگر بیت اللہ کو ہم یہ سمجھ لیں یہ بیت اللہ ہے، تو کچھ لوگ اس کے دائیں طرف رہتے ہوں گے، کچھ لوگ اس کے بائیں طرف رہتے ہوں گے۔ اب دونوں جب بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہوں گے تو ایک دوسرے سے الٹ کرتے ہوں گے نا۔ یہ ایک سوسائٹی، ایک آبادی جس میں لوگ رہ رہے ہیں، لوگوں کے گھر ہیں، اور لیفٹ پہ ایک اور سوسائٹی آبادی ہے جس میں لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں، اور دونوں منہ کر رہے بیت اللہ کی طرف، بٹ اپوزٹ ڈائریکشن۔ اسی طرح یہ دو سمتیں بھی ہوں گی۔ جب سالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ، اب مدینہ منورہ میں بیت المقدس نارتھ میں، شمال میں، اور مکہ ساؤتھ میں، جنوب میں۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں کی طرف منہ کیا جا سکے۔ اب اگر بیت المقدس کی طرف منہ کریں گے تو بیت اللہ پیچھے ہوگا، اور اگر بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو بیت المقدس پیچھے ہوگا۔ کیا تک کلیئر؟ اورینٹیشن ہماری آف دیٹ پلیس، لوکیشن کلیئر ہونی بڑی ضروری ہے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جب میں بیت المقدس کی طرف منہ کروں گا تو میرا منہ نارتھ میں، شمال میں ہوگا، اور جب میں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بیت اللہ کی طرف منہ کروں گا تو میرا منہ جنوب میں یا ساؤتھ میں ہوگا۔ اب شمال اور جنوب، نارتھ اینڈ ساؤتھ ایک دوسرے سے الٹ ہوتے ہیں۔ اب وہاں پہ آ کے بھی سرکار منہ کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ کریم بیت اللہ کو قبلہ ڈکلیئر کرے۔ سر یہاں ایک سوال اور تھا، کلیئرفیکیشن۔ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے اس وقت کہاں پہ مطلب ڈائریکشن بیت اللہ کی؟ ہاں ہاں، آپ کا منہ مدینہ منورہ کی طرف سے ہوتا تھا بیت اللہ میں رہتے ہوئے، مکہ میں رہتے ہوئے۔ اب یہاں سے جب ڈائریکشن مدینہ منورہ کی طرف ہوتی تھی تو مدینہ منورہ، یہ مکہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہ بیت المقدس ہے، وہ ایک لائن میں ہے۔ اچھا، جیسے میں نے کہا نا ٹرکیہ میں جا کے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو بیت المقدس درمیان میں آ جائے گا اور بیت اللہ اس کے بعد۔ آپ نے منہ بیت اللہ کی طرف کیا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، بٹ بائی ورچو آف لوکیشن بیت المقدس درمیان میں آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح جب سرکار مکہ میں رہتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے تو بائی ورچو آف لوکیشن بیت اللہ درمیان میں آتا تھا۔ سرکار نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ یہ بیت اللہ آ گیا اور بیت المقدس کی طرف منہ ہو گیا، دونوں کی طرف نہیں۔ اب مدینہ منورہ میں کسی ایک کی طرف ہو سکتا ہے، تو حکم چونکہ بیت المقدس نماز پڑھنے کا تو آپ وہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خواہش رکھتے ہیں، شوق ہے کہ اللہ کریم بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیں، تو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اس ریکویسٹ کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کہ اللہ کریم اسے
بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا. تو وہاں پہ اللہ کے دوسرا پارا جب شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء جی 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 کہ اب یہ بیوقوف کہیں گے کہ انہوں نے کب قبلہ کیوں چینج کر لیا. یہودیوں نے پوری کیمپین چلائی اس پہ ہم جب تحویل قبلہ پہ مدینہ منورہ کے دور میں آئیں گے تو ڈیٹیل سے بات کریں گے. سرکار ختم مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی بنی سلمہ کی مسجد میں, تو اللہ کریم فرماتا ہے وہی دوسرے پارے کے شروع میں سورہ بقرہ میں کہ ہم بار بار آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھنا, نظریں اٹھا کر دیکھنا, آپ کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیں گے. اور ساتھ ہی حکم دیتا ہے کہ آپ منہ پھیر لیجیے, اپنا چہرہ انور پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف. تو نماز کے دوران ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 180 ڈگری اچھا شمال کی طرف منہ تھا, یہ حکم آنے پہ جنوب کی طرف منہ کر لیا. ٹھیک, اس کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے, اور اسی ریفرنس سے بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے. اچھا صحیح, کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا, رخ اس طرف تھا نماز پڑھنے کے لیے, اب اس طرف ہو گیا. یہاں کلیئر ہو گیا؟ کلیئر. دس ڈز ناٹ مین کہ بیت المقدس پہلے تعمیر کیا گیا بیت اللہ سے. دس ڈز ناٹ مین. اللہ کریم پہلا گھر بیت اللہ کو بتاتا ہے, اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المقدس بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد بنائی گئی مسجد. جی, اور ایک اور آپ کو عجیب بات بتاؤں, آج جو مسجد وہاں موجود ہے, مسجد اقصیٰ جسے ہم کہتے ہیں, القدس کہتے ہیں, اس کی ڈائریکشن کدھر ہے؟ اس کا اپنا رخ کدھر ہے؟ بیت اللہ کی طرف. آپ اللہ کا نظام دیکھیں, سبحان اللہ. جی, واہ, مسجد اقصیٰ کا نماز پڑھتے ہوئے ڈائریکشن بیت اللہ کی طرف. ٹھیک ہو گیا, تو یہ کلیئرٹی آ گئی. پہلے تو قبلہ اول سمجھ آ گیا. جی, قبلہ اول ڈز ناٹ مین کہ وہ پہلے بنے. وہ چونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے پوسٹ اینڈ پری, پوسٹ اور پری ایک دوسرے کے پوسٹ اینڈ پری ہوتے ہیں نا. جی صحیح. پری پارٹیشن, پارٹیشن سے پہلے, پوسٹ پارٹیشن, پارٹیشن کے بعد. تو یہ جو قبلہ اول ہے یہ اس تبدیلی کے حکم سے پہلے قبلہ تھا, اس لیے اسے قبلہ اول کہتے ہیں. اچھا, اس حوالے سے کچھ ملتا ہے تاریخ میں کہ جیسے آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے بیت اللہ کی عمارت بنائی تھی. آپ کے خیال میں مجھے کہاں سے پتا چلا؟ تاریخ سے پتا چلا. جی جی, نہیں مطلب یہ اس کے آگے میں یہ کروں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد بیت المقدس بنا ہے, تو یہ اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو 40 سال تھے, اس حوالے سے پوچھنا. اچھا, اب میں آئی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ. یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے یا آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے؟ آئی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ. تو میں آپ کو نہ ہاں کر رہا ہوں نہ کہہ رہا ہوں. صحیح صحیح صحیح. اور سرکار کو کس نے بتایا؟ اللہ کریم نے بتایا, وحی کے ذریعے بتایا. اب یہ بیت اللہ کی ہمیں سچویشن بھی سمجھ آ گئی. وہ وادی میں بنا ہوا ہے, وادی میں سب سے نچلی جگہ پہ بنا ہوا ہے, اور آج کا بیت اللہ نہ دیکھے, میں آگے نہیں آ رہا ہوں, اور پہاڑ کاٹ کے کھلا بھی کر لیا, عمارت بھی بڑی بنا لی, اس کا لیول بھی چینج کر دیے. آج گاڑی میں آپ جائیں جہاں آپ رکتے ہیں تو آپ اسی لیول پہ کم و بیش جاتے ہیں جہاں پہ مطاف جس میں طواف کیا جاتا ہے, 2-3 سیڑھیوں کا 4 سیڑھیوں کا فرق ہے. اس وقت سارے پہاڑ ہیں اور بالکل درمیان میں اللہ کا گھر بنا ہے. اب اگر بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ پانی اکٹھا ہو, سارا پانی وہاں اکٹھا ہوگا. اگر سیلاب آئے گا تو پانی کہاں جائے گا؟ سب سے نیچے جگہ پہ جائے گا. اب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر یوں ہوئی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر پتھر رکھ کے تعمیر کی گئی ہے. یعنی سرکار کے زمانے کی تعمیر سے پہلے جو تعمیر تھی وہ بغیر کسی بانڈ کے صرف پتھر رکھ کے ایک دوسرے کے وزن کے ساتھ کی گئی. اور اس کے اوپر سرکار کے آباء و اجداد کے زمانے سے اس کے اوپر غلاف ڈالا جاتا ہے, جیسے آج بھی غلاف اس عمارت پہ, وہ جو کالے پتھروں سے بنی ہوئی عمارت ہے. میرے لفظوں کو پلیز کوئی اس کو مس بھی ہے بدتمیزی عقیدے میں نہ لے جائیں. بلیک سٹونز ہیں جن سے اس جگہ کے پتھر ہیں جن سے اس عمارت کی تعمیر کی گئی, جس کے اوپر کالا غلاف, کالے رنگ کا کسوا جسے کہتے ہیں,
بڑی خوبصورت خطاطی اور گولڈن کلر میں بنا ہوا. یہ پہلے بھی ایسے ہی تھا. اور اس کے اوپر اونی وولن یا لیدر کا غلاف. اچھا لیدر بڑا کامن ہے مکہ میں. کیوں کامن ہے؟ وہاں پہ لوگ آتے ہیں اور آ کے قربانی کرتے ہیں. بائی ورچو آف قربانی وہ بھیڑ کی قربانی کریں, لیمب کی قربانی کریں, گوٹ کی قربانی کریں, یا کاؤ کی کریں, یا اونٹ کی کریں, کیمل کی, گائے کی, کسی کی, تو ہر ایک میں کھال تو آنی ہے نا. جی. سو چمڑا تو وہاں پہ ہمیشہ ہی ان ابنڈنس رہا, وافر رہا. اور اس کی انڈسٹری سے مراد اس کی شیپ بھی ان کو بنانی آ گئی, اسے سیو کرنا بھی آ گیا, اسے رنگ کرنا بھی آ گیا, کیونکہ ان کے پاس یہ کموڈٹی تھی اور وہ اس کی تجارت کرتے تھے. تو ویلیو ایڈ کرنے کے لیے ساری کھال کی یوں ہی پکڑاتے تو نہیں تھے, اس کو سیو کرتے تھے, ڈرائی کرتے تھے, بہتر کرتے تھے. نمبر 2 اون وولن. وول کہاں سے آتی تھی؟ وہ بھی انہی جانوروں کی اون تھی جس سے وہ وولن کلاتھ اور چیزیں بنایا کرتے تھے. تو بیت اللہ کے اوپر وولن یا لیدر کا غلاف پردوں کی شکل میں, یعنی آج ہم ایک پیس میں دیکھتے ہیں, پورا چاروں طرف ایک پیس ہے اور درمیان میں دروازے کی جگہ پہ یوں کر کے, جیسے کرٹن آپ کھڑکیوں کے سائڈوں پہ باندھ دیتے ہیں, ایسے شیپ میں اسے اتنے حصے کو علیحدہ سے باندھ دیتے ہیں تاکہ دروازہ نظر آئے بیت اللہ کا. جی اس کی اپنی خوبصورتی بھی ہے اور انٹرنس بھی ہے, یوٹیلیٹی بھی ہے. تو یہ اون اور لیدر سے بنا. اس کو, اور وہاں پہ خوشبو کے لیے بیت اللہ میں لکڑی جلائی جاتی تھی, خوشبودار لکڑی, اود کی لکڑی. آج بھی اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں پہ آپ کو خوشبو ملتی ہے اود کی. وہ خوشبو جو بیت اللہ کے پتھروں پہ اور غلاف پہ لگائی جاتی ہے اسے اود کہتے ہیں. تو وہی فریگرنس آپ کو پرفیوم کی صورت میں ملتی ہے ارد گرد کی دکانوں سے. باقی مڈل ایسٹ میں بھی مل جاتی ہے, آج تو آن لائن بھی مل جاتی ہیں چیزیں. تو وہ اس زمانے میں لکڑی میں کنٹینر میں لکڑی رکھ کے جلائی جاتی تھی تاکہ اس کی خوشبو, جیسے اگربتی ہے ہمارے یہاں, بالکل ہمارے یہاں اگربتی کیا کرتے ہیں, اس کو آپ آگ لگاتے ہیں, وہ جو جو سلگتی رہتی ہے وہ خوشبو آتی رہتی ہے. تو یہی کانسیپٹ اس وقت لکڑی کی صورت میں. تو لکڑی کی آگ جلائی گئی خوشبو کے لیے. تیز ہوا آئی اور اس نے لپیٹ میں لے لیا اس غلاف کو, اس کو بھی آگ لگ گئی. اب اس زمانے میں فائر بریگیڈ نہیں ہے, آج کل کے فائر ایکسٹنگوشر نہیں ہے. اس وقت تو یا ریت پھینکیں گے اوپر یا پانی, اور پانی مکہ میں بڑا ہی ناپید ہے, کہیں سے جا کے لانا بڑا مشکل تھا. تو اس آگ سے کیا ہوا کہ اس میں عمارت کو بھی, دیواروں کو بھی آگ لگ گئی الٹیمیٹلی, اور اس میں کریکس آ گئے. اور اس زمانے میں بیت اللہ کی چھت نہیں ہوتی تھی, صرف دیواریں تھیں, ان میں دروازہ تھا. اور دروازے میں بھی یہ جو ہم بند کرنے والا کواڑ جسے کہتے ہیں اردو میں, وہ ڈور نہیں تھے. اٹ واز این اوپننگ جس کے اوپر پردہ لٹکایا جاتا تھا. اندر جانے کے لیے آپ کو دروازہ کھولتے نہیں تھے, کوئی لاک اینڈ کی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک, اور 2 دروازے تھے, ایک دروازے سے انٹر ہوتے تھے, دوسرے دروازے سے نکلتے تھے. جی, اور جہاں آج دروازہ ہے یہاں دروازہ نہیں تھا. اچھا, جہاں پہ آپ حتیم سے نکل کے آتے ہیں, رکن یمانی اور ادھر حجر اسود, اس وال میں ایک دروازہ تھا, اور دوسری طرف اپوزٹ سائڈ پہ اسی اپوزٹ دیوار میں دوسرا دروازہ تھا جس سے بیت اللہ سے باہر نکلا کرتے تھے. تو آگ لگنے سے ایک تو وہ غلاف جل گئے, دوسرے وہ دیواریں بھی جلیں اور دیواروں میں کریک آ گئے. اب پہلا رسک یہ ہو گیا کہ کہیں یہ کلیپس نہ کر جائے. تو یہ جو عمارت کمزور ہوئی اس کی پہلی ریزن یہ ہے. ہم نے بات لاسٹ سیشن میں یہاں چھوڑی تھی کہ جو اود لکڑی یا خوشبو کے لیے جو لکڑی جلائی جاتی تھی, اس آگ نے بیت اللہ کے جو پردوں کی صورت میں غلاف تھا ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. پردوں کو آگ لگی, ویدر اٹ واز لیدر اور وولن. تو اس نے اس آگ کو دیواروں کو بھی لپیٹ میں لے لیا, اور اس آگ کی وجہ سے دیواریں پھٹ گئیں یا ان میں دراڑ آ گئی, کریکس آ گئے. اب رسک شروع ہو گیا. دوسرا پرابلم کیا تھا کہ جب مکہ میں بارش ہوتی تھی یا سیلاب آتا تھا, وہاں پہ کسی دریا سے سیلاب نہیں آتا تھا, بارش کی وجہ سے ہی پانی ہمیشہ ڈاؤن دا ڈرین جاتا ہے
لو لائنگ ایریا میں جاتا ہے تو پانی اکٹھا ہو کے بیت اللہ کی سین میں آ جایا کرتا تھا. بیت اللہ کی چھت بھی نہیں ہے, صرف دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں. اچھا دیواریں جب آپ چھت ڈالتے ہیں نا اپنے گھر کی کسی بلڈنگ کی تو اس ویٹ کی وجہ سے بھی دیواریں مضبوط ہو جاتی ہیں, اور جب ان پہ ویٹ نہیں ہے تو یہ خالی کھڑی دیواریں اتنی مضبوط نہیں ہوتی. ٹھیک, پانی جب آتا تھا تو بیت اللہ کی عمارت کے اندر بھی اوپر چھت نہ ہونے کی وجہ سے اور باہر سین میں بھی پانی آ جاتا تھا. پھر ایک زمانے میں ایک قبائلی سردار نے ایک فینس کی صورت میں دیوار چاروں طرف بنا دی, بٹ وہ دیوار اتنی اونچی نہیں تھی کہ اگر بہت زیادہ پانی آ جائے تو اس کو بھی اس سے اوپر اوور فلو ہو جاتی تھی. اب اگلے سال میں جب یہ آگ لگی ہے اس سے اگلے سال میں بہت زیادہ بارش یا سیلاب یا پانی آیا اور ہر طرف پانی ہے. اب دوسرا رسک آ گیا کہ اس پانی سے تو اور کمزور ہو گئی یہ عمارت جی, وہ جو کریکس سے ان میں بھی چلا گیا پانی, اور پانی جب ہلتا ہے یا اپنی جگہ موجود ہوتا ہے تو وہ کمزور کرتا ہے چیزوں کو. ڈسیزن لیا گیا کہ بیت اللہ کی عمارت کو, ایگزسٹنگ عمارت کو جو اس وقت رسک میں ہے, گرا کے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے. اب جہاں یہ بڑا ہی وائز ڈسیزن تھا, نیڈ آف دی آر تھی, وہاں پہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کہیں یہ بے حرمتی تو نہیں, ڈس گریس ٹو اللہ's ہوم, بیت اللہ تو نہیں, دس از اے سیکرڈ پلیس, اور اگر ہم نے اس کو گرایا توڑا تو کوئی نقصان نہ ہو جائے. یہاں پہ سب سے پہلے جب یہ ڈیسیژن ہو جاتا ہے کہ نہیں اس عمارت کو گرایا جائے اور دوبارہ سے تعمیر کر لی جائے, تو ابو وہب بن عمر بنی مخزوم سے, یہ جناب عبداللہ کے ماموں ہیں, رسول اللہ کی دادی کے بھائی ہیں, جناب عبداللہ کے ماموں ہیں. ٹھیک, کلیئر ہو گیا. بنی مخزوم سے تھیں سیدہ فاطمہ, وہ جو ہم نے پچھلے دو ایک سیشن میں بات کی کہ فخیتہ بنت ابی طالب جنہیں ام ہانی کہا جاتا ہے, ان کے ساتھ نکاح کی خواہش رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی, تو جناب ابی طالب نے کہا کہ سخیوں کی سخاوت لوٹانی چاہیے. انہوں نے ہم پہ احسان کیا تھا بنی مخزوم نے کہ انہوں نے میرے والد کو اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی, تو اب میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کا احسان لٹاؤں, اپنی بیٹی کی شادی یا بہن کی شادی بنی مخزوم میں کر کے ان کا احسان لٹاؤں. عرب یہ کانسیپٹ رکھتے تھے کہ اگر ہماری والدہ کو کسی قبیلے سے ہے تو اس کا بدل یہ ہو سکتا ہے کہ اب ہم اپنی بیٹی یا بہن کی شادی اس قبیلے میں کریں تو ہم ان کا احسان لوٹا دیں گے. تو بنی مخزوم کے ابو وہب بن مغیرہ جناب عبداللہ کے ماموں, صحیح جی, وہ ان سب کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک بات طے کرنی پڑے گی, بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے, اچھا بیت اللہ کی اہمیت بھی ہمیشہ ہی رہی اللہ کے گھر کے طور پہ, وہاں پہ بت بھی رکھے گئے, وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, جناب مریم سلام اللہ علیہ, مسیح ابن مریم کی والدہ ان کی تصویریں بنی ہوئی تھیں دیواروں پہ, اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں فال نکالنے والے تیر بھی پکڑائے ہوئے تھے اس تصویر میں, جسے دیکھ کے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ظالم لوگ ہیں کہ جوئے کے تیر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں. ابراہیم ایسے نہیں تھے, یہ کام نہیں کرتے تھے. ٹھیک, سو اس کی سیکرڈنیس, امپورٹینس, ہولینیس اس وقت بھی موجود تھی, اور وہ اس گھر کی بہت عزت کرتے تھے, اور ان کی اکانومی حج بھی ہوتا تھا. اچھا بیت اللہ کا حج ہمیشہ سے رائج رہا, طواف کرنا, عمرہ کرنا, حج کرنا ہمیشہ سے موجود رہا, سب بڑا امپورٹنٹ. تو انہوں نے یہ اکٹھے ہو کے کہا کہ ہمیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ گھر صرف حلال کمائی سے, جائز طریقے سے کمائی ہوئی انکم سے بلڈ کرنا ہے. کوئی جوئے کی انکم اس میں نہیں کنٹریبیوٹ کرے گا, کوئی رینسم یا لوگوں کو لوٹنے والا مال نہیں لائے گا, کوئی کسی کو اغوا کر کے بیچ کے اگر کوئی اس نے پیسے کمائے ہیں تو وہ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا. اگر کسی نے کسی اور غیر
ناٹ الاؤڈ طریقے سے پیسے کمائے ہیں، ال ول سے ال طریقے سے کمائے ہیں، تو بیت اللہ کی تعمیر میں استعمال نہیں ہوں گے. سو سب نے کمٹمنٹ کی کہ بیت اللہ کی تعمیر صرف جائز، حلال، پاک، صاف انکم سے کی جائے گی. سو یہ ایک بات طے ہوگی. اب دوسری بات یہ ہے کہ بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی ہیں، گری تو نہیں، گرائے کون؟ سب ڈر رہے ہیں. اور خیال یہ ہے کہ جس نے دیواریں گرائیں، حالانکہ کسی بے حرمتی کے لیے، کوئی تباہ کرنے کے لیے نہیں گرا رہا. جی اچھا، اب یہ کیوں ہے، یہ کانسیپٹ کیوں ہے؟ ایک تو اللہ کا گھر ہے، دوسرے اس واقعے سے 35 سال پہلے، سرکار کی عمر 35 سال ہے نا، تو فیل 35 فیل ہے، یہ سالوں کے شمار میں یہ عام الفیل کے کیلنڈر کے کاؤنٹ کے اعتبار سے 35واں سال ہے. تو یکم فیل کو کیا ہوا تھا جس وجہ سے یہ فیل کا، عام الفیل کا شمار شروع ہوا، یہ کیلنڈر شروع ہوا. ابرہہ یمن سے ہاتھیوں کی فوج لے کے 60,000 لوگ لے کے جناب عبد المطلب کے زمانے میں سرکار کی ولادت سے 55 دن پہلے حملہ کرنے آیا تھا. کہتا تھا میں بیت اللہ کو تباہ کر دوں گا اور اس گھر کا رب میرے غضب سے اپنے گھر کو بچا نہیں سکتا. تو جناب عبد المطلب نے بڑے یقین اور ایمان سے وہاں کہا تھا کہ اس گھر کے رب نے کبھی اس پہ کسی کو حاوی ہونے نہیں دیا، تو تمہیں دیکھ لے گا. اور آ کے لوگوں کو کہا تھا کہ میں ان پہ اللہ کا عذاب دیکھ رہا ہوں، اللہ کا غضب دیکھ رہا ہوں، یہ جس نیت سے آئے ہیں تو فوراً تم لوگ یہاں سے نکلو اور پہاڑوں پہ چلے جاؤ. یہ نہ ہو کہ جب غضب یا عذاب آئے تو ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں. تو جب وہ آگے بڑھنے لگا، محمود ہاتھی نے انکار کر دیا، وہ اس کو چلانے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر الٹیمیٹلی ابابیل کا پورا ایک ہرڈ آیا، غول آیا، جس نے ان کے اوپر کنکری جو چنے کے دانے سے بھی چھوٹی سی پھینکی. تو ان کو اللہ کریم فرماتا ہے سورہ فیل میں، قرآن کریم میں، کہ ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس، جیسے جانور اپنا منہ چلاتا ہے، جسے ہم اردو میں پنجابی میں جگالی کرنا کہتے ہیں، تو اس کے بعد پیس دیتا ہے نا وہ اس چارے کو جو وہ کھاتا ہے. تو اس طرح کی شکل، اس طرح کی حالت اللہ کریم فرماتا ہے سورہ فیل میں کہ ان کی کر دی گئی. تو ان کو 35 سال پرانا واقعہ بڑا تازہ ہے، بڑا کلیئر ہے کہ اگر کسی نے بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی، حالانکہ نیت اچھی ہے کہ یہ عمارت کمزور ہوگی ہے، گر جائے گی، نقصان ہوگا، تو اس کو دوبارہ نئے سرے سے بناتے ہیں. کوئی جرت نہیں کر رہا کہ اس کی دیواریں توڑنے کی سٹارٹ کر سکے. ایک کریکٹر ملتا ہے ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ بنی مخزوم سے تھا. بنی مخزوم ایک بڑا قبیلہ بھی اور بہادر قبیلہ بھی تھا. ان کے 2-3 لوگوں کے میں آپ کو ریفرنسز بتاتا ہوں. عمرو بن ہشام، عمرو بن ہشام بن مغیرہ، جسے ہم عام زبان میں ابو جہل کہتے ہیں، بنی مخزوم سے تھا. ٹھیک. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالو تھا ولید بن مغیرہ. ٹھیک. خالد بن ولید کے والد تھے ولید بن مغیرہ. ٹھیک. اب ولید بن مغیرہ ایک ریچ انسان ہے، 10 بیٹے، بے شمار غلام ہیں، بہت سارے پیسے ہیں. اس زمانے میں بیت اللہ پہ غلاف سال میں ایک دفعہ نیا غلاف چڑھایا جاتا تھا. ایک سال قریش کے سارے قبیلے مل کے کنٹریبیوٹ کر کے غلاف چڑھاتے تھے، اور دوسرے سال ولید بن مغیرہ اکیلا افورڈ کرتا تھا جو باقی سارے قبیلے مل کے افورڈ کر رہے ہیں. تو مسٹ بی ویری رچ مین، ویری رچ اینڈ جینرس. دوسری طرف اس کے بارے میں مشہور کیا تھا، اس نے اعلان کروایا ہوا تھا ارد گرد کے قبیلوں اور علاقوں میں کہ اگر کوئی قرض میں یا سود میں الجھا ہوا ہے تو میرے پاس آ جائے، میں اسے اس سے نجات دلاؤں گا. ویری جنرس، ویری سپورٹو. ولید بن مغیرہ نے کدال پکڑی، پک ایکس، اور بیت اللہ کی دیوار کو ایک کونے سے توڑنا شروع کیا. اب سب ڈر رہے ہیں کہ کوئی مصیبت، عذاب، غضب نازل ہو جانا ہے ولید بن مغیرہ پہ. وہ دن میں جتنا اسے توڑ سکا اکیلا، اکیلا، شام تک جتنا بھی توڑ سکا. اب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ صبح زندہ نہیں اٹھے گا
ولید بن مغیرہ چونکہ اس نے بیت اللہ کی عمارت کو توڑا ہے، حالانکہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ نیت ڈسگریس یا اس کو تباہ کرنا نہیں تھا، ریکنسٹرکشن۔ جی جی صبح کچھ بھی نہیں ہوا، جب سب نے دیکھا کہ ولید بن مغیرہ بھی ٹھیک ہے اور کوئی عذاب نہیں آیا تو سارے قریش شامل ہو گئے اس کی پہلے دیواریں ختم کرنے میں اور پھر ریکنسٹرکشن میں۔ ساری دیواریں گرا دی گئیں، زمین پہ پلین کر دیا گیا، اس کے بعد نیچے سبز رنگ کے پتھر نکلے جو اس کی بنیادیں تھیں، ٹھیک۔ اب انہوں نے کوشش کی کہ بنیادوں کو بھی ہم اکھاڑیں اور نئے سرے سے فاؤنڈیشن بھی اپنی مرضی کی بنائیں۔ جیسے ہی انہوں نے بنیادوں کو توڑنے کی کوشش کی، زلزلہ آیا، زبردست جھٹکے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ دیواریں گرانے پہ تو کچھ نہیں ہوا، جب ہم بنیادوں کو چھیڑ رہے ہیں تو زلزلہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے اس گھر کا رب یہ اجازت نہیں دے رہا کہ اس کی بنیادوں کو چھیڑا جائے، توڑا جائے، چینج کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی کنسٹرکشن کی یہ عمارتیں اس کو چھوڑ دیا گیا اور مزید اس کو نہیں توڑا گیا۔ ڈیسیژن یہ ہوا کہ اسی فاؤنڈیشن پہ دیواریں بنائی جائیں۔ پہلے آگ لگی پردوں کو، کریکس آ گئے والز میں، پھر اگلے سال بارش یا سیلاب کا پانی اتنا آیا کہ وہ اور رسکی ہو گیا۔ ڈیسیژن لیا گیا کہ جو بھی اسٹرکچر بچا ہوا ہے اسے گرا دیا جائے اور اسے دوبارہ تعمیر کی جائے۔ اور جناب ابو وہب بن عمر، جناب عبداللہ کے ماموں، رسول اللہ کے والد کے ماموں، رسول اللہ کی دادی کے بھائی، انہوں نے کہا کہ ایک شرط یہاں پہ طے کرو کہ صرف پاک حلال کمائی سے یہ تعمیر کی جائے گی۔ ولید بن مغیرہ نے جرأت کی، اس نے دیواریں گرائیں اور ملبہ صاف کر دیا گیا۔ اب وہ سرفیس پلین ہو گئی، اب بظاہر وہاں پہ کوئی عمارت موجود نہیں ہے۔ اب کنسٹرکشن شروع ہوئی، پھر دوبارہ پتھر لائے گئے اور اسی فاؤنڈیشن پہ، اور اس میں سارے قبیلے شامل ہو گئے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب عباس آپ کے چچا، یہ دو پتھر بھاری تھے، بڑے تھے، یہ دونوں مل کے ایک پتھر اٹھا کے لاتے تھے۔ ایک دیوار بنی عبد مناف جس میں کنٹریبیوٹ کر رہا تھا، بنی عبد مناف، بنی مخزوم، بنی تیم، بنی عدی، بنی جمحہ، بنی سہم، بنی عبد شمس، سارے امپورٹنٹ قریش کے قبیلے، رادر سارے قبیلے قریش کے اس کے کنسٹرکشن میں انوالو ہو گئے، ٹھیک۔ انہی دنوں پتہ چلا کہ جدہ کے قریب شیبہ کے نام سے بندرگاہ ہے، وہاں پہ ایک جہاز کریش ہوا ہے، بحری جہاز کریش ہوا ہے، ٹھیک۔ اب وہ آج کل کی قسم کا شپ تھا، یہ وائکنگ شپ تھا، سم تھنگ ہیپن ٹو اٹ، اور اس میں لکڑی کے تختے موجود ہیں، ٹھیک۔ اور یہ مصر سے جا رہا تھا شام، اور وہاں پہ کسی منارکی میں لگنی تھی یہ چیزیں۔ ایک دفعہ پھر ولید بن مغیرہ کو کہا گیا کہ تم جدہ جاؤ اور وہاں سے جو سامان ملتا ہے ہمارے کام کا وہ خرید لاؤ۔ اب یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے امپورٹڈ لکڑی آ گئی، امپورٹڈ لوہا آ گیا۔ پہلے وہ لوکل ریسورسز سے بنا رہے تھے، اب ان کو پتہ چلا کہ امپورٹڈ چیزیں جو مصر سے شام جا رہی تھیں جہاز کی خرابی کی وجہ سے کریش ہو گیا، and they are offering these things right there, they are selling it out۔ ولید بن مغیرہ جا کے وہاں سے لوہے کے تختے، شیٹس، اور لکڑی کے دروازوں کی طرح کی بڑی شیٹس خرید لایا، اور اس میں ایک آرکیٹیکٹ یا انجینئر، باقوم یا بافوم دو نام ملتے ہیں، بے الف کاف کینچی والی نقطوں والی واو میم، یا بے الف فے واو میم، باقوم یا بافوم نام کا ایک ایکسپرٹ بھی مل گیا جو کنسٹرکشن کا ایکسپرٹ ہے۔ ولید بن مغیرہ نے اس سے ڈیل کی کہ ہم تمہیں تمہاری سروسز کے پیسے دیں گے، پلیز کم ٹو اس اینڈ ہیلپ اس آؤٹ ٹو بلڈ بیت اللہ۔ وہ اگری کر گیا، وہ بھی آ گیا۔ اب ان کے لیے ایک کنسٹرکشن کا ایکسپرٹ بھی مل گیا، اب اللہ نے بھیجا جی،
اور اب کیا کر رہے ہیں, اب جو تعمیر کر رہے ہیں, اس سے پہلے تعمیر کیا تھی, پتھر ایک دوسرے کے اوپر صرف رکھے گئے تھے, دیر واز نو بانڈ. باقوم کے آنے سے کیا ہوا, بانڈنگ فورس ایڈ ہو گئی, مٹی اور گارا ایک مڈ بنائی گئی, شاید اس میں کوئی اور چیز بھی ڈالی گئی ہو. اگر آپ قطب مینار دیکھیں یا انڈیا کی پرانی کنسٹرکشن دیکھیں تو اس وقت ماش کی دال بھی ڈالی جاتی تھی بانڈنگ فورس کے طور پہ. تو ممکن ہے ایسی کوئی چیز عرب میں بھی موجود ہو جو, یا مصر میں باقوم کو پتا ہو, جو اس نے ایڈ کروا دی ہو, بٹ بانڈنگ فورس کے ساتھ اسے بنانا شروع کیا. سر میں یہ سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے بیسٹ آف دا بیسٹ پرسن بھیجا, ظاہر ہے دیکھیں اللہ کریم نے اس زمانے کا جو ایکسپرٹ ہوگا اسے بھیج دیا, رائٹ. یہ تو اس کی کائنڈنس اور اس کی مہربانی اور اس کی حکمتیں ہیں نا. اور بنیادوں کو نہیں چھیڑنے, بنیادوں کو تو اللہ نے, اگر بنیادوں کو نقصان ہوتا تب ایک الگ بات تھی, بنیادیں آپ بتا رہے تھے کہ موجود تھی, بالکل, اور وہ ڈیزائن چینج نہیں کرنے دیا اللہ نے, سائز چینج نہیں کرنے دیا, آپ چھوٹا کر لیں بڑا کر دیں, ایسی اجازت ہی نہیں دی. اب باقوم بھی آ گیا, کنسٹرکشن شروع ہو گئی. یہاں پہ ایک نا غلط روایت جس کی میں یہاں پہ ضرور کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں. کچھ آپ کو کتب سیرت میں ملتا ہے کہ گرمی تھی, وزن بہت زیادہ تھا, تو لوگ کیا کر رہے تھے, اپنی چادر جو انہوں نے باندھی ہوئی تھی اپنی لوور پارٹ آف باڈی کو کور کرنے کے لیے, جسے ہم پنجابی میں دھوتی کہتے ہیں, وہ لوگوں نے کھول کے اپنے کندھے پہ یہ سر پہ رکھ لی پتھر اٹھانے کے لیے. یہ ایک روایت ملتی ہے اور لوگ یہ کر رہے تھے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی چادر اتاری اور آپ کا لوور پارٹ ایکسپوز ہو گیا, اور جیسے ہی آپ نے کندھے پہ رکھی اب بھی ہوش ہو گئے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے, یہ بالکل من گھڑت. وہی جو میں بات کرتا ہوں نا, جب آپ کو آئیڈیل پرسنالٹی میں, جب آپ کو کمال انسان میں کوئی نقص نہیں ڈھونڈ پاتے نا, تو آپ ایڈ کرتے ہیں, آپ ایڈ کر کے اپنی مرضی کی چیزیں بتاتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رائٹ فرام ہز فرسٹ بریتھ ٹل ہز لاسٹ بریتھ اللہ کریم کے حکم کے مطابق چیزیں کرتے رہے. جو سرکار کو اللہ نے ہدایت دی, کیوں نہیں آپ نے بتوں کی پوجا کی؟ ناٹ اے سنگل ڈے, ناٹ اے سنگل ڈے. جیسے میں نے ولادت میں بات کی تھی نا کہ ایک نقص اور ایڈ کیا جاتا ہے کہ جناب عبد المطلب نے اٹھایا اپنے پوتے کو, سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور حبل کے سامنے جا کے پیش کیا. حبل تیری عزت اور بڑھے, تو نے مجھے پوتا دیا, مجھے بیٹا دیا, میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں جی, اور میں تمہیں یہ بیٹا آفر کرتا ہوں. بالکل فیبریکیٹڈ. جناب عبد المطلب توحید کے قائل تھے, دین حنیف کے قائل تھے, ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے تھے, اور حضور کے تمام آباء و اجداد, والدین والد توحید پہ تھے. اب چونکہ میں اور تو کچھ کر نہیں پا رہا, میں دشمن ہوں, میں کسی نہ کسی طرح سرکار کا عہدہ مقام کسی طرح نیچے لانے کی کوشش کرتا ہوں, مجھے کوئی چیز نہیں ملتی, فلالیس لائف ملتی ہے, آئیڈیل پرسنالٹی ملتی ہے, تو میں چیزیں خود سے ایڈ کرتا ہوں. تو یہ بالکل فیبریکیٹڈ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمت یا چادر اتاری جس سے آپ کا لوور پارٹ آف دا باڈی ایکسپوز ہو گیا, آپ نے کندھے پہ رکھا کہ اس پہ پتھر رکھ کے, سر پہ رکھا اس پہ پتھر رکھ کے لے کے آئیں گے, اور اتنے میں آپ بھی ہوش ہو گئے. جی اللہ کو پسند نہیں آئی بات, ایسا ہوا ہی کچھ نہیں. جی میں وہ کچھ سیشن پہلے کہا تھا نا, تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے, وہ پیغمبر کی زندگی کا ہر لمحہ پیغمبر آنا ہے, آئیڈیل لیڈرشپ ہے. ٹھیک, تو ایسا کچھ نہیں ہوا. ہاں جناب عباس حضور کے چچا 3 سال بڑے ہیں, آپ کی سرکار کی عمر 135 سال ہے, اور جناب عباس بن عبد المطلب کی ایج ہے 38. تو یہ دونوں مل کے اپنے حصے کی دیوار میں بنی عبد مناف, جو سرکار یعنی ایک پیچھے چلے جائیں نا, ہاشم سے پیچھے چلے جائیں تو بنی عبد مناف بنیں گے, ہاشم تک رہیں گے تو بنی ہاشم رہیں گے, جناب عبد المطلب تک رہیں گے تو بنی عبد المطلب رہیں گے. عرب بھی ایسے ہی چلتا تھا نا, باپ دادا پہ وہ نئی برانچ بن جاتی تھی. تو یہ جو بنی عبد مناف, جو میں نے ایک ڈائلاگ آپ کو یاد ہوگا ابو جہل کا, ہم نے ایک سیشن کا ٹائٹل ہی یہ تھا جس کے بارے میں ابو جہل کہتا ہے کہ ہم قیامت تک بنی عبد مناف میں آنے والے نبی کو نہیں مانیں گے
تو سرکار کے قبیلے کا جب براڈر میں جاتے ہیں تو بنی عبد مناف ہے، تو بنی عبد مناف کے لوگ بھی حصہ لے رہے ہیں، جن میں سرکار اور جناب عباس بھی ہیں۔ اب دیوار کنسٹرکشن بنتی جا رہی ہے، ہر جو قبیلہ ہے وہ اپنی اپنی سائڈ کی ڈائریکشن اور بناتا جا رہا ہے۔ جی سب سے پہلا مسئلہ کیا آیا؟ سب سے پہلا مسئلہ آیا کہ وہ جو جناب ابو وہاب بن عمر نے سب سے پہلے کمٹمنٹ لی تھی، ڈائریکشن دی تھی کہ صرف جائز اور پاک کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر ہوگی، پیسے کم پڑ گئے۔ دیر از ناٹ انف منی ٹو میک آل والز آف بیت اللہ ایز اٹ واز۔ اس وقت بیت اللہ گیا تھا، یہ چکور عمارت جو آج بھی جی ٹھیک ہے، ریکٹینگل ہے، دو دیواریں بڑی ہیں دو چھوٹی ہیں، چکور سے مراد شیپ ہے، ٹھیک، میں جیومیٹری کی بات نہیں کر رہا۔ صحیح صحیح۔ اور اس کے بعد سیمی سرکل میں ایک دیوار تھی، کچھ روایات میں ملتا ہے کہ وہ تکون تھی، یوں کونے ٹرائنگل بنتے تھے، کچھ میں ہے کہ یہ سیمی سرکل میں تھی، چلیں جو بھی شیپ تھی، یہ سیمی سرکل کی دیوار کے لیے پیسے ہی نہیں بچے۔ اچھا جی، سو ڈیسیژن لیا گیا کہ اس کا صرف نشان رکھ دیا جائے، اس کو چھت تک نہیں لے کے جانا۔ سو بیت اللہ کی شیپ بدل گئی، اب وہ چکور شکل میں ہو گیا، وہ 6 کونوں کی بجائے جی جسے مکعب سے کعبہ ہوا، وہ 6 کونوں کی شیپ نہیں رہ گئی، صحیح۔ چکور شیپ ہو گئی، اور ایک سیمی سرکل نشان یا بارڈر لگا دیا گیا۔ اچھا، اس میں حکمت ہے اللہ کریم کی بڑی، وہ کیا ہے؟ چونکہ اس تعمیر میں ہم آگے چلیں گے تو پتہ چلے گا کہ 2 دروازوں کو ایک دروازہ کر دیا گیا۔ صحیح۔ پہلے 2 اوپننگز تھیں، یعنی وہاں پہ ڈور نہیں لگے ہوئے تھے جسے آپ بند کر سکیں، کھول سکیں، تالا لگا سکیں، نہیں، اٹ واز اوپننگ جس کے اوپر پردہ ہوتا تھا، اور دوسری دیوار میں ادھر سے آپ انٹر ہوتے تھے، بیت اللہ کے اندر جاتے تھے، پرلی طرف نکل جاتے تھے۔ اب اس وقت کے ڈیسیژن میں ایدر فار دا ریزن آف لیسر اماؤنٹ آف منی، فنڈز کم تھے تو ایک دروازہ کر لیا گیا، یا اس کنٹرول کے لیے ایک دروازہ کر لیا گیا کہ بھائی ایک دروازہ بناؤ، اس میں ڈور یا کواڑ لگاؤ اور ان کو لاک کرو، اور کعبہ کے کلید بردار کو اہمیت دو، امپورٹنس دو۔ اب اس کی کانسنٹ کے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکے گا جب اس پہ تالا لگا ہوگا یا دروازہ بند ہوگا۔ قصی بن کلاب یاد ہے نا، حضور کے 5ویں پشت پہلے دادا، ان کو یہ چابی ملی تھی اپنے سسر سے، جی، تو وہ کلید بردار بھی ہو گئے تھے، اور بعد میں انہوں نے سرٹن انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے جس میں کلید بردار کا باقاعدہ ایک انہوں نے عہدہ ڈکلیئر کر دیا۔ تو اب یہ طے پایا کہ دروازہ ایک ہوگا، اس کو ہائٹ پہ رکھا جائے گا دروازے کو، تاکہ کوئی پانی نقصان نہ کرے۔ اگر پانی آئے گا تو وہ اس دروازے سے نیچے نیچے رہے گا دیوار میں، اندر نہیں جائے گا، اس کے اوپر چھت ڈال رہے ہیں، سو بیت اللہ کے اندر پانی نہیں جایا کرے گا۔ ایک دوسرے سیڑھیاں بنا لیں گے، یا لکڑی کی سیڑھیاں رکھ لیں گے، اور اس پہ چڑھ کے اندر چلے جایا کریں گے، اندر بھی سیڑھی رکھ دیں گے تو آپ اندر اتر جایا کریں گے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرے، کلید بردار امپورٹنٹ ہو جائے گا، جب دروازہ اونچا ہے، اس کے اوپر تالا بھی لگا ہوا ہے، تو اب اس کی مرضی کے بغیر کوئی اندر داخل نہیں ہو سکے گا، ٹھیک۔ اور سیمی سرکل والی جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ اس میں اللہ کی حکمت اور سرکار کی رحمت دیکھیں کیا ہے۔ آج پریزیڈنٹ آف اینی کنٹری، پرائم منسٹر آف اینی کنٹری، اینی ڈگنیٹری is allowed to go inside by the consent of سعودی گورنمنٹ، بادشاہ، مکہ کے گورنر، کلید بردار، یا جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہوں گے۔ مجھے اس پہ کوئی نہ تو اعتراض ہے، نہ میں کوئی اس پہ ڈسکشن کر رہا ہوں۔ سو جو بھی اتھارٹی ہے دے الاؤ، اور وہ اتھارٹی الاؤ کرتی ہے کہ ہو کین گو ان سائڈ بیت اللہ۔ جی، میں آپ کیا کریں گے؟ میں آپ تو نہیں جا سکتے بیت اللہ کے اندر، مالک تو اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ وہ جو سیمی سرکل والا حصہ جس پہ چھت نہیں ہے، آج کو 2.5-3 فٹ کی اونچی دیوار ہے، اور 2 اوپننگ ہے اس کے دونوں سائڈوں پہ، دروازہ نہیں لگا ہوا، کھلی اوپننگ ہے، وہ اصل میں بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اچھا، تو عوام الناس کے لیے وہ اللہ کریم نے مہربانی کی
کہ اسے چھت میں کور ہی نہیں کیا. سو دیٹ پلیس از اویلیبل فار یو, می, زہیر, اینی بڈی جن کے پاس یہ ریلیشن شپ یا پوزیشن نہیں ہے کہ جن کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلے اور اس کے اندر جائیں. اس حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حتیم کہتے ہیں. کہا جاتا جی حسن, جی. آپ پچھلے سیشن میں کہہ رہے تھے کہ بڑی دلچسپ ہاں جی. گفتگو چل رہی ہے اور انفارمیشن ہے. یہ ساری میں نے یا آپ نے نہیں بنائی, یہ کتب سیرت میں, احادیث میں, تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. ہمارا چونکہ ڈائمنشن دیکھنے کی تھوڑی فرق ہے تو اس لیے ہمیں چیزیں کسی اور طرح اپیل کرتی ہیں, ہم کسی اور طرح انہیں بتاتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اچھا چلیں یہ بات بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. اب بیت اللہ کی دیواریں بن گئی, دروازہ جس میں اوپننگ نہیں ہوگی, ڈور ہوگا جسے بند اور کھولا جا سکے گا, جس میں تالا بھی لگ جائے گا. یہ کام ہو گیا. دوسری طرف سیمی سرکل میں چھوٹا سا بارڈر لگا دیا گیا اس زمانے میں کہ یہ ہے تو بیت اللہ کا حصہ. اچھا, اس کی ایک اور پہچان آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا تو کیا اس دیوار کو کے ارد گرد کر رہے ہوتے ہیں, وائٹ جو جسے میں کہہ رہا ہوں سیمی سرکل میں آپ بلاک چکور جو ہے بلیک کلر کا اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں, اور یہاں پہ آ کے سیمی سرکل بنتا ہے تو آپ سیمی سرکل کے باہر سے کرتے ہیں. سو دس از بیت اللہ, دس از پارٹ آف بیت اللہ, ایز امپورٹنٹ ایز گوئنگ ان سائڈ. دیر از نو ڈفرنس, نہ ثواب کا, نہ اللہ کی رحمت کا, نہ کسی اور کا. ہاں کنٹرول کا ڈفرنس ہے. وہاں پہ بادشاہ, گورنر یا وہاں کی اتھارٹیز کنٹرول کرتی ہیں, یا میرے مالک نے مہربانی کی ہے کہ میرے آپ جیسوں کو بھی یہ موقع دے دیا. دوسری پہچان, جب نماز باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے تو جس طرح بیت اللہ خالی ہوتا ہے اندر سے, حتیم کو بھی خالی کرا لیا جاتا ہے چونکہ اٹ از پارٹ آف بیت اللہ. جی اب یہ تو ہو گئی, بڑے جوش جذبے کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں اور نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے, ایوری بڈی از ہیپی. اب آگے وہ ہائٹ جس پہ جا کے حجر اسود کو فکس کرنا ہے, بون آف کنٹینشن. تمام بڑے قبیلے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. جی بنی عبد شمس کہہ رہے ہیں ہم لگائیں گے, بنی جمع کہہ رہے ہیں ہم لگائیں گے, بنی مخزوم کہتا ہے یہ ہمارا رائٹ ہے, بنی ہاشم کہتے ہیں یا بنی عبد مناف کہتے ہیں نہیں یہ ہم نے لگانے. سو ایوری ٹرائب آف قریش از پشنگ اینڈ پریسنگ فار دیئر رائٹ. اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے, اب کنسٹرکشن رک گئی ہے اور ایک بحث, اور اب یہ اس میں آرگومنٹ ہونے شروع ہو گئے. آرگومنٹ سے یہ جھگڑا بن گیا. جھگڑے میں کیا کیا کہ جو عرب میں سب سے مشکل حلف تھا, خون میں انگلیاں ڈبو کے چاٹ لینا, قبیلوں نے خون میں, یہ انسانی خون نہیں ہوتا تھا, ٹو بی ویری کلیئر, یہ کسی جانور کا خون ہوتا تھا. ٹھیک ہے, میری روایت تھی کہ یہ کرتے تھے. جی سر, مطلب وہ اپنی سویرٹی کو بتانے کے لیے یا اپنی کمٹمنٹ کو ہائیسٹ لیول پہ لے جانے کے لیے یہ کام کیا کرتے تھے. خون میں انگلیاں ڈبو کے چاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا اور تمہارا خون اس کام کے لیے جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بیک آؤٹ کر جائیں. میں آپ کو شرمندہ نہیں کراؤں گا, میں آپ کو کسی اور سچویشن میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. پنجابی میں کانڈر نہیں کراؤں گا جی, یا کانڈر نہیں لگن دیاں گا پنجابی میں. تو یہ وہ بھی ہو گیا. اور اب معاملہ یہاں پہنچ گیا ہے کہ تلواریں نکل آئی ہیں اپنا اپنا رائٹ لینے کو یا دوسرے کو یہ بتانے کا کہ تم کون ہوتے ہو یہ کام کرنے والے. یہاں ابو امیہ بن مغیرہ, سیدہ ام سلمہ ام المومنین بعد میں ہوئی, سرکار کی وائف ہوئی, ان کے والد. یہ اس وقت مکہ میں سب سے عمر رسیدہ, دا اولڈسٹ مین لیونگ ان مکہ واز مسٹر ابو امیہ بن مغیرہ. انہوں نے, اچھا یہ ہم یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ عرب اپنے بڑوں کی بڑی عزت کرتے تھے اور اپنے بڑوں کی بات ٹالتے نہیں تھے. سو ہی پلیڈ ہز رول. انہوں نے سارے قبیلہ کے لوگوں کے, تمام قبیلوں کو اکٹھا کیا اور انہیں سمجھایا کہ تم اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہو اور یہ جھگڑا کر کے, قتل و غارت کر کے اللہ کی ناراضگی کے سوا کچھ نہیں لوگے, یہ بے حرمتی ہوگی اللہ کے گھر کی. ایک بات.
دوسرے یہ حرم تھا، اس وقت بھی بیت اللہ میں کوئی قتل و غارت نہیں ہوتی تھی. صحیح. جس طرح آج سرکار نے اس کو حرم ڈکلیئر کر دیا اس کی حدود میں، جی اس وقت بھی بیت اللہ کو حرم کی حیثیت حاصل تھی. حرم کے اندر کوئی جھگڑے لڑائی مسائل نہیں ہوتے تھے اس قسم کے. انہوں نے کہا پھر ہاؤ ٹو سالو اٹ، ہم میں سے تو کوئی بیک آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور سارے سردار اپنے اپنے قبیلے. یہ ٹرائبل پریجڈس، قبائلی عصبیت کمال تھی، کمال تھی ان کے لیے. وہ اپنے آپ کو اور اپنے مقابلے میں کسی دوسرے قبیلے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے میں ہی سب کچھ ہوں، میرا قبیلہ سب کچھ ہے. قبائلی عصبیت اتنے عروج پر تھی کہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے کہ تلواریں نکال ہاں ان کو یہ تھا کہ میرا قبیلہ کہیں نیچا نہ ہو جائے، دیٹ از دی اونلی اچیومنٹ ریکوائرڈ. ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھ نہیں سکتے، ہم اس معاشرے میں رہے نہیں ہیں. ہم ٹرائبل، ٹرائب کی اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے؟ یو اسٹینڈ بیہائنڈ مائی بیک، میں غلط ہوں میں صحیح ہوں، آپ میرے ساتھ ہیں. یہ قبیلے کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے. ٹھیک، تو جب آپ کو ضرورت ہوگی میں بھی آپ کے ساتھ ایسے کھڑا ہوں گا. اب یہ ابو امیہ بن مغیرہ نے، سیدہ ام سلمہ کے والد، انہوں نے کہا کہ لیٹ سٹ ڈاؤن اینڈ کریک اے سولوشن، فائنڈ اے سولوشن. انہوں نے ان سرداروں کو بٹھایا اور ڈسکشن شروع ہو گئی، جس میں کبھی آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، کبھی لگتا ہے سولوشن آنے لگا ہے، کبھی لگتا ہے کوئی سولوشن نہیں آ سکتا. الٹیمیٹلی ڈیلیبریٹ کر کے وہ ڈسیژن کرتے ہیں کہ اوکے، نہ یہاں سے کوئی باہر جائے گا، یہ بیت اللہ یا اس کی باؤنڈری سے باہر کوئی نہیں جائے گا، نہ اب کوئی یہاں اندر آئے گا. سو کارڈن آف کر دیا ان لوگوں کو، اور ساتھ میں کمٹمنٹ لی کہ جو ڈیسیژن بھی ہم نے لیا ہے یہ کسی اور کو کنوے نہیں کیا جائے گا. اچھا، عرب کی ہم خوبی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کمٹمنٹ کرنے کے بعد اس پہ قائم رہتے تھے، وعدہ کرنے کے بعد اسے آنر کرتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ میں نے زبان دے دی ہے، میں نے آئی ہیو گیون مائی ورڈس. یہ ہمارے کلچر میں بھی بہت مضبوط تھا، پچھلے کچھ عرصے میں نہیں رہا. ہم صبح کسی چیز کی ڈیل کرتے ہیں، شام میں مکر جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے مہنگی ہو گئی ہے پرائس، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ میں نے اپنی ڈیمانڈڈ پرائس لے لی یا لاک کر لی. اب سستا ہوتا ہے مہنگا ہوتا ہے اس کا رائٹ ہے. سر میں ایک محاورہ بھی سنتے تھے، مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے. تو اب ہم ایسے نہیں رہے. اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے فائدہ کس میں ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں، اب ہم محاورہ بولتے ہیں، کیا فائدہ اس زبان کا جس نے نقصان کرانا ہے. نہیں، مجھے نہیں چوٹ کرتا، نہیں کرتا. نہیں، یہ جن دنوں میں پراپرٹی پاکستان میں بہت سپیڈ پہ جا رہی ہوتی ہے، صبح کو ایک ریٹ ہوتا ہے، شام کو ایک ریٹ ہوتا ہے، اس کو کوئی اپنی بات کو آنر نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. سو عرب میں یہ خوبی تھی کہ وہ کمٹمنٹ دینے کے بعد اپنی بات پہ قائم رہتے تھے، اور بڑے تگڑے قائم رہتے تھے. یہ کمٹمنٹ ہو گئی کہ نہ کوئی جائے گا، نہ کوئی آئے گا، نہ یہاں کی کوئی بات بتائے گا. تو اس پہ اناؤنس کرتے ہیں ابو امیہ بن مغیرہ، سیدہ ام سلمہ کے والد، مکہ کے سب سے عمر رسیدہ شخص، دا موسٹ ریسپیکٹڈ اکارڈنگ ٹو دیئر ٹریڈیشنز، جن کی بات کسی نے ٹالنی نہیں ہے، کہ کل صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ ہمارا آربیٹریٹر یا حکم ہوگا. عربی میں حکم کہتے ہیں. ہی ول ڈیسائیڈ فار اس، اور وہ جو فیصلہ دے گا ہم سارے اس کو آنر کریں گے. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ صبح آنے والا اللہ چن کے بھیجے گا. اب دیکھیں انٹینشن کیا ہے. پہلی انٹینشن کیا ہے کہ جو بھی صبح آئے گا ہم اس کی بات مانیں گے، آنر کریں گے، رائٹ. اور جو آئے گا وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے گا، اللہ کریم بھیجا ہو، چونکہ باہر تو کسی کو پتہ نہیں ہے. جی سر، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ایک لحاظ سے یہاں پر بھی جو مجھے ایک میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ریفرنس بنتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جنہوں نے آگے بننا تھا ان کے والد صاحب. بالکل ٹھیک. تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یہاں پہ بھی آقا کا ریفرنس بن رہے ہیں ابو امیہ بن مغیرہ کے حساب سے. اچھا، میں اس سے سوچا کرتا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں سب سے پہلے داخل ہوئے بیت اللہ میں. نہیں، اگر میں سچویشن کریٹ کر رہا ہوں، اگر میں اس سچویشن میں موجود ہوتا تو میں شاید 4 بجے 3 بجے، آپ شاید 2 بجے چلے جاتے، زہیر شاید سوچتا کہ 1 بجے چلے جانا چاہیے، کوئی اور 12 بجے چلا جاتا. ایک ریس ہوتی and anybody could win.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے پہلے کیوں داخل ہوئے؟ بچپن میں نا اسکول میں دینیات کی کتاب میں واقعہ تھا سر تو اس وقت بھی ایز اے چائلڈ نا یہ سوال آتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے. جی اب ہے کیا، ابھی جو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے انہوں نے طے یہ کیا تھا کہ یہ بات یہاں جو لوگ موجود نہیں ہیں ان کو نہیں بتائی جائے گی. صحیح. Nobody will enter anymore, no one will leave from here. جب یہ دونوں کام نہیں ہوں گے تو یہ انفارمیشن جو اس پارٹی نے، اس اکٹھ نے، اس گروپ نے ڈیسائیڈ کیے یہ کسی اور کو کنوے نہیں ہوگی. تو نیچرلی جب لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو بائی رینڈم، بائی اللہ چوائس، بائی ورچو آف دا ہیبٹس اینڈ امپورٹینس کوئی آ جائے گا. اب یہ طے آ گیا، اس پہ اگریمنٹ ہو گیا، اور وہ جو قتل و غارت والی سچویشن تھی وہ وقتی طور پہ ٹل گئی. ابھی یہ تو نہیں پتا سلوشن کیا آنا ہے، بٹ ایک امید ضرور ہوئی کہ اب کوئی سلوشن یہاں نکل آئے گا. اب شام ہو گئی، رات ہو گئی، رات میں مختلف الاؤ جلائے ہوئے ہیں اپنی روشنی کے لیے، کیونکہ یہ آج کی پاور نہیں تھی. ارلی مارننگ جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، ایک نوجوان داخل ہوتا ہے بڑے خوبصورت مسکراتا ہوا. اس کو دیکھ کے سارے کہتے ہیں ہاذا امین، یہ تو امین ہے، یہ امانت دار ہے. امین جو ہمارے یہاں پہ معاشرے میں نام ہوتا ہے وہ امین کی بات نہیں ہو رہی، اس خوبی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو شخص یہاں داخل ہوا ہے یہ امانت دار ہے. اور ابو امیہ بن مغیرہ کہتے ہیں اللہ نے چن کے بھیج دیا اپنے گھر کا فیصلہ کرنے کے لیے، اس سے بہتر اس معاشرے میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور وہ کون ہے؟ ایک ہاشمی نوجوان، 35 سال عمر ہے، اور ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ. سرکار کو کچھ نہیں پتا کہ یہاں کیا ڈیسیجن ہوا ہے. وہ تو اپنی عادت کے مطابق وہ روز اس وقت اللہ کی عبادت کرنے بیت اللہ میں جایا کرتے تھے، اسی ہیبٹ پہ وہ آئے ہیں. اب اللہ نے چونکہ چن کے بھیجا ہے تو سولوشن بھی آ ہی جانا ہے. آپ کو اسی گروپ آف سردار ملاز لے کے بیٹھتے ہیں. ابو امیہ بن مغیرہ بھی وہی ہیں، عتبہ بن ربیعہ بھی وہی ہیں، تمام تگڑے سردار وہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ اب بیت اللہ کی دیوار میں حجر اسود کو فکس کرنا ہے اس کی جگہ پہ، اینڈ نو بڈی از ریڈی ٹو سرنڈر اینڈ ایوری بڈی از کلیمنگ، ایوری ٹرائب از کلیمنگ کہ اٹ از آور رائٹ، اٹ از ٹو بی ڈن بائی آر ٹرائب، واٹ ٹو ڈو. سرکار ختمی مرتبہ ایک دفعہ پھر مسکراتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور وہ سارے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ ہم 4 دن سے 5 دن سے اتنی ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، سولوشن آ نہیں رہا، کوئی بیک آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ اسمارٹ مین مسکراتا وہ کہہ رہا ہے بات ہی کوئی نہیں. انہوں نے کہا اچھا بتاؤ. سرکار کہتے ہیں کہ اپنی چادر یہ یا لوور پارٹ میں باندھنے والی نہیں، کندھے پہ رکھنے والی چادر. اگر آپ دیکھیں قبائلی علاقوں میں، ہمارے بلوچستان میں، KPK میں لوگ یہاں چادر بھی رکھتے ہیں، کچھ رومال رکھتے ہیں، کچھ چادر رکھتے ہیں. عرب میں چادر رکھنا ایک رواج تھا جو ضرورت پڑنے پہ اوپر بھی لے لیتے تھے، سوتے ہوئے اسے اپنی کور شیٹ بنا لیتے تھے، ٹھیک ہے، کہیں تکیہ بنا لیتے تھے، ملٹی پرپز قسم کی چادر ہوا کرتی تھی. سرکار نے چادر بچھائی اور آپ نے حجر اسود پکڑ کے اس چادر کے درمیان میں رکھ دی. اور جتنے قبیلے موجود تھے آپ نے کہا ان کے سردار آئیں اور اس چادر کو پکڑ لیں. اب سب جتنے وہاں قبیلے تھے ان کے سرداروں نے وہ آ کے چادر پکڑ لی. اب سردار کے کیس میں قبیلہ سیٹسفائیڈ ہے کہ میرا سردار چلا گیا، اس کا مطلب میں چلا گیا، میرا پورا قبیلہ چلا گیا. جیسے کیپٹن اٹھاتا ہے وننگ کپ اٹھاتا ہے، ٹرافی اٹھاتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پوری ٹیم نے ٹرافی جیتی ہے، ٹیم کو مل گئی ہے. سر وہ چادر کو سرکار نے فرمایا سارے اٹھائیں، کسی نے کونوں سے پکڑ لیا، کسی نے سائڈ سے پکڑ لیا، اور آپ نے کہا ریز اٹ اینڈ ٹیک اٹ ٹو دا پلیس ویئر اٹ از ٹو بی فکسڈ. جب وہاں پہنچ گئے سرکار نے وہ، اب اللہ کریم کیا چاہتا ہے کہ میرے گھر کے ایک امپورٹنٹ سٹون یا آرنامنٹ کو میرا محبوب بندہ، اس کائنات کی آئیڈیل پرسنالٹی، وجہ تخلیق کائنات یہاں فکس کرے.
سرکار سے اٹھاتے ہیں اور جہاں حجر اسود کو فکس کرنا ہے وہاں لگا دیتے ہیں. ناؤ جس کا کوئی سلوشن ہی نہیں نظر آ رہا تھا وہ اتنا ایمیکیبلی اور ہیپیلی ایشو سالو ہو گیا کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. اب لوگ پہلے بھی قائل تھے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جینیس کے، صلح جو ہونے کے، معاملہ فہمی کے، لوگوں کو لے کے چلنے کے، آف پلئنگ لائک اے لیڈر، ڈیسائڈنگ لائک اے لیڈر جو سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے، پرائڈ آف مکہ. اب ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں سرکار کا قد اور بڑھ گیا، حضور کی عزت اور اوپر چلی گئی کہ یہ وہ نوجوان ہے جسے اللہ نے چن کے بھیجا. چونکہ اسی یقین اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ڈیسیژن لیا تھا کہ ہم چونکہ کسی کو بتا نہیں رہے تو صبح جو جس کو اللہ کے جس کی مرضی ہوگی، جس کے متعلق اللہ چاہ رہا ہوگا وہ مسجد میں انٹر ہوگا. سرکار ختمی مرتبت، اور یہ وہ ہیں جن کو پہلے ہی لوگ امین اور صادق کہتے ہیں. ان مائی ورڈز ہو از ڈارلنگ آف مکہ. جی، اور ایسا خوبصورت سلوشن دیا ہے کہ سارے خوش بھی ہو گئے ہیں اور جھگڑا بھی ختم ہو گیا. سر میں یہ سوچ رہا تھا کہ رب تعالیٰ کی کیا شان ہے، کس حکمت اور تدبیر کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجر اسود نصب کروایا اور ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا. سب سے بڑی بات جو ہے نا میرے نزدیک اس پورے واقعے میں یہ ہے جو آپ نے اب کہا ہے. ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مذہبی دینی پرسنالٹی بنا دیا ہوا ہے. ابھی تک ہم نے جتنی ڈسکشن کی ہے 60 آڈ ہماری ایپیسوڈز ہو گئی ہیں. جی ماشاءاللہ. جب یہ جاری ہوئے گی تو 60 سم تھنگ ایپیسوڈ ہوگی. ہم نے یہاں پہ کہیں وہ بات ابھی تک نہیں کہی. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہز لائف بفور اناؤنسمنٹ آف پروفیٹہڈ. ہاؤ جینیس، ہاؤ اسمارٹ، ہاؤ کوڈیل، ہاؤ سلاجو، سولوشن پرووائڈر، کیپنگ ایوری بڈی along with, taking everybody along, like a leader, like a great person, the greatest personality. اللہ نے تو ایگزیبٹ کیا ہے. وہ جو اللہ نے قرآن کریم میں یہ اعلان کروایا ہے، اعلان نبوت، ہم نے ایک پوری ایپیسوڈ اس پہ کی کہ 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کیوں کروایا اللہ کریم نے. وہ سمجھتے تھے 40 سال کی عمر میں جا کے لوگ میچور ہو جاتے ہیں، اپنی ہائٹ پہ ہوتے ہیں، اپنے فن کی، عقل کی، سمجھ کی، دانش کی، ہنر کی ہائٹ پہ ہوتے ہیں. دیٹ از دا میکسیمم ون کین اچیو. تو اللہ کریم نے وہاں تک پہنچا کے کیا اعلان کروایا، کیا میں نے ایک عمر تمہارے درمیان نہیں گزاری. اللہ کریم نے وہ 40 سال معجزے کے طور پہ پریزنٹ کروائے ہیں سرکار سے. کوئی جھول دیکھا ہے میری زندگی میں؟ کوئی نقص ڈھونڈ پائے ہو؟ مجھ سے کبھی تم نے کوئی ایسی بات سنی ہو جو نامناسب ہو؟ میں نے کبھی کوئی ایسی کمٹمنٹ کی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو؟ میں نے کوئی ایسی بات کی ہو جو سچی نہ ہوئی ہو؟ سرکار تو صرف بولتے ہی سچ ہے نا، آپ جو کہیں گے وہ سچ ہوگا. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے وہی سچ ہوگا. بے شک. جی، تو سرکار ختمی مرتبت نے بڑی ہی سمارٹنس کے ساتھ، بڑی ہی دانش مندی کے ساتھ، ایک اچھے ایکیومن کے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم کو ریزالو کیا. اب ہم یہاں پہنچے ہیں کہ حجر اسود کا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کروا دیا اور حجر اسود ایمیکیبلی فکس کر دیا گیا. اب 5 دن یہ کنسٹرکشن بند رہی اسی جھگڑے اور پرابلم میں. 5 دن بعد کنسٹرکشن پھر دوبارہ شروع ہوئی ہے. اب دیواریں اونچی ہوتی جا رہی ہیں اور کعبہ شیپ اپ ہوتا جا رہا ہے ایز اے بلڈنگ. ریکوائرڈ ہائٹ تک جب چلی گئی دیواریں تو 3 ستون اندر بنائے گئے، پلرز، جن کے اوپر چھت ڈالی گئی. یہ آج کا لنٹر نہیں تھا کانکریٹ کا، سٹیل بارز کا. اس وقت کیا ہوتا تھا، نیچے بھی ستون ہے کسی لکڑی کے، وہ کھجور کی لکڑی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور لکڑی ہو سکتی ہے، کوئی کسی بھی درخت کا تنا یا ٹرنک جسے آپ کہتے ہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے اوپر پھر اسی طرح بیم کی شکل میں مزید تنے رکھے جاتے تھے اور کور کیا جاتا تھا. سو بیت اللہ کا وہ حصہ جو چوکور ہے جس کے اوپر غلاف ہوتا ہے ایک عمارت کی شکل میں آ گیا اور اب پہلی دفعہ اس کی چھت بھی بن گئی. اب اگر بارش آئے گی تو پانی اندر نہیں جائے گا. دوسرا کیا ہوا ہے کہ جو دروازہ ہے وہ ریز کر کے رکھا گیا ہے
تاکہ اگر پانی سیلاب کا، بارش کا، سین میں آتا بھی ہے تو بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہو. اچھا اب آپ کو پتہ ہے بت رکھے ہوئے تھے ہمیشہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک عرصے سے بت پرستی چلی آ رہی تھی، تو ان کی وجہ سے ہمیشہ سے بت وہاں موجود تھے. اس کنسٹرکشن سے پہلے وہ سارے بت بڑے احترام سے اٹھا کے ایک جگہ سٹور کر لیے گئے. کنسٹرکشن مکمل ہوئی اور اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جو سیمی سرکل والی دیوار ہے اس کو چھت تک لے جا کے اس کے اوپر چھت ڈالی جائے. اللہ کی رحمت میرے آپ کے لیے کیا ہے کہ ہم بھی بیت اللہ کے اندر چلے جائیں گے. دروازہ باقاعدہ پلوں والا، کواڑ والا، ڈورز والا دروازہ لگا دیا گیا اور تالا لگا دیا گیا. لکڑی کی سیڑھی اندر بنائی گئی کہ اترنے کے لیے 4.5 فٹ سے جمپ کر کے تو نہیں آپ نے نیچے اترنا، یا اگر چڑھنا ہے تو پھر واپس کیسے آئیں گے. اور ایک لکڑی کا اسٹیئر کیس ادھر لگا دیا گیا. یہاں سے جائیں گے، دروازہ کھولیں گے، اندر جائیں گے. اور ہفتے میں 2 دن مقرر کر دیے گئے کہ بیت اللہ کے اندر جانے کے لیے ہفتے میں 2 دن ہے، ایک پیر اور ایک جمعرات، جس میں لوگ اندر جا سکیں گے. مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے، اگر کسی نے کوئی بڑی قسم، بڑا معاملہ ہوتا تھا تو بیت اللہ کے اندر جا کے حلف لیتا تھا، قسم اٹھاتا تھا. اور اگر کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہوتا تھا تو حتیم کے اندر. اچھا اب اصولی طور پہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس عمارت کے اندر بھی وہی ہے، بنیادیں وہی ہیں، حکم وہی ہے سارا. بٹ حتیم میں کسی چھوٹی قسم کے لیے، اور ان کا ایمان یہ تھا اس وقت، عقیدہ یہ تھا کہ اگر کسی نے جھوٹی قسم اٹھائی بیت اللہ کے اندر جا کے، دروازے سے اندر جا کے جھوٹی قسم اٹھائی تو وہ تباہ ہو جائے گا. سو کوئی جلدی تیار نہیں ہوتا تھا بیت اللہ کے اندر جا کے. حتیم میں وہ نہیں ڈرتے تھے، حتیم میں ڈاؤٹ فل بات بھی وہ کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. بٹ بیت اللہ کے اندر جانے کے لیے بڑے کانشیس ہوتے تھے. اب کلید بردار کعبہ جس کے پاس چابی ہے وہ امپورٹنٹ ہو گیا پہلے سے کہیں زیادہ. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد جب مکمل اختیار دنیاوی اعتبار سے، ریاستی اعتبار سے سرکار کے پاس آ گیا، تو آپ نے وہ کلید بردار سے چابی، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جس پہ ہم پھر کسی وقت بات کریں گے، کسی اور اگلے سیشن میں بات کریں گے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے ایک بات کہتے ہیں. ایک تو سرکار سیدہ عائشہ کو پیار سے عائش کہا کرتے تھے. جی سرکار کہتے ہیں عائش، اگر تمہاری قوم نئی اس دین میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں بیت اللہ کو گراتا، 2 دروازے لگاتا، حتیم کو اس کا حصہ بناتا. اچھا لیکن میں نہیں چاہتا. اب یہ دیکھیں کتنا حوصلہ چاہیے اس چیز کے لیے کہ آپ لوگوں کی ٹو پل دیم along، آپ لوگوں کو لے کے ساتھ چلنے کے لیے کتنا امپورٹنٹ ڈیسیژن لے رہے ہیں. میں نے ان کی دل آزاری نہیں کرنی، میں نے ان کی دل آزاری نہیں کرنی. جی سو اس طرح کعبہ جو آج کی شیپ میں ہے اس شیپ میں آ گیا. اور سر یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہے فیوچر کے معاملات بھی، اور یہ کہ یعنی حکمت، فور سائٹڈنس، کہ اگر یہ ڈیسیژن لیا جائے تو آگے اس کے جو اثرات ہیں، ویژنری. جی انہیں پتہ ہے، ان کا ویژن انہیں سمجھا رہا ہے، ان کا علم انہیں سمجھا رہا ہے. دیکھیں لیڈر کیا ہوتا ہے، لیڈر میں اور عام بندے میں فرق یہ ہوتا ہے وہ لوگوں سے زیادہ دور دیکھ لیتا ہے، زیادہ جلدی دیکھ لیتا ہے، اور اس کو اسیس کر کے آپ کو کنوے کرتا ہے کہ اس میں یہ نقصان ہے، اس میں یہ فائدہ ہے. عام آدمی میں اور لیڈر میں اور کائنات کے لیڈر میں ان سے زیادہ کسی کا ویژن، فور سائٹڈنیس، اسیسمنٹ، جلدی دیکھ لینا، کل کو کیا ہوگا، اس کے کیا ریپرکشنز ہوئیں گے، رائٹ. یہ ایک اور احسان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی یہ میں جی جو ذہن میں آ رہا تھا کہ کائنات کے سردار ہیں بٹ ہی سیکریفائسنگ ہز وش، جس کو وہ چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں ایک بات سمجھیے، اگر میں غلطی کروں گا نا تو میرا گھر سفر کرے گا، میری مسز، میرے بچے. میرے والد غلطی کریں گے نا
تو ہم بہن بھائی اور ان کے پوتے نواسے نواسیاں پوتیاں سفر کریں گے. اگر لاہور کا میئر غلط کرے گا تو لاہور سفر کرے گا. اگر پنجاب کا چیف منسٹر غلطی کرے گا تو پنجاب سفر کرے گا. اگر پرائم منسٹر آف دا کنٹری غلط ڈیسیژن لے گا تو کنٹری ہول کنٹری ول سفر. تو جو کائنات کا سردار ہے پہلے تو ان سے غلطی کی توقع کرنا ہی اپنا ایمان گوانے والی بات ہے نا. اللہ کے جب اللہ کریم یہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب تو اپنا منہ کھولتا ہی نہیں ہے جب تک میں حکم نہ دوں. اور دوسری ایبسولوٹ اتھارٹی کیا دیتا ہے کہ جو تمہیں دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. ٹھیک. سو ان سے یہ خیال کرنا تو یہ ایکڈیمک لفظ ہے. سرکار کی وین کا کمال تو کائنات کے لیول کا ہونا چاہیے نا. اگر وہ نبیوں کے سردار ہیں اس کائنات کے سردار ہیں وجہ تخلیق کائنات ہیں تو جو ویژن وہ دیں گے وہ کائنات کا ویژن ہوگا. کوئی اور اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا. انہوں نے امت کی خاطر اس چیز کو حالانکہ وہ چاہتے یہ صلح ہوئی وہ ایبسولوٹ اختیار ہے. اس وقت وہ سربراہ ہیں مکہ کے مدینہ کے پوری ریاست کے سربراہ ہیں. ہر قسم کا کنٹرول ان کے پاس ہے. فورس اتنی ہے کہ کوئی برابری نہیں کر سکتا. یعنی کوئی تھریٹ نہیں ہے انہیں کہ میں نے اگر یہ بات کہی تو یہ مانیں گے نہیں بدک جائیں گے یہ حملہ کر دیں گے پھر کیا بنے گا. نہیں ایسا کوئی تھریٹ نہیں ہے. بٹ ہی وانٹس ٹو ون دا ہارٹس آف دا پیپل. لوگوں کی خیال کی محبت کی قدر کی کتنی فکر ہے اللہ کے رسول کو. اب یہ بیت اللہ بن گیا. جو دروازہ ہے اسے آج ملتزم کہا جاتا ہے. میم لام تے زے میم ملتزم. ٹھیک ہو گیا. ایک کوئی 12 انچ اونچی اور کوئی 3-4 انچ چوڑی چاروں طرف ایک نا چوکی اسے کہتے ہیں پنجابی میں بنی ہوئی ہے پٹی اسے شازو ران کہتے ہیں. جو سپاؤٹ یا پرنالا بعد کے زمانے میں لگایا گیا وہ سونے کا بنایا گیا اور اس کا پانی حتیم میں گرتا ہے. اگر چھت پہ بارش ہو اسے میزاب رحمت کہتے ہیں. میم یہ زے الف بے رحمت میزاب رحمت. ٹھیک ہو گیا. اب بیت اللہ موجودہ شیپ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گیا اور آپ نے 2 دروازے دوبارہ نہیں بنوائے. آپ نے حتیم کو شامل نہیں کیا. مختلف وقتوں میں آج تک ان 1400-1450 سالوں میں کنسٹرکشن اور ریکنسٹرکشن بھی ہوتی رہی لیکن بنیادیں اور چیزوں کی پوزیشن وہی رہی. درمیان میں یہ بھی ہوا کہ 2 دروازے کیے گئے. اچھا ٹھیک ہے. بعد کے زمانے میں پھر 1 دروازہ ہو گیا پھر الٹیمیٹلی 1 دروازہ ہی ہے. اس پہ مختلف کلر کا غلاف بھی چڑھتا رہا. کسی زمانے میں سفید کسی زمانے میں ریڈ کسی زمانے میں گرین کسی زمانے میں بلیک. یہ مامون الرشید اور نصر کے زمانے میں سال میں 3 دفعہ غلاف چینج ہوتا تھا. اور سر خلفۂ راشدین کے زمانے میں وہی راج جو سرکار نے. اچھا دیکھیں خلفائے راشدین نے تو اتنی کمال کام کیا ان کا جو رسول اللہ نے کیا ہم نے وہی کرنا ہے. وہ تو چنے ہوئے کسی اور لیول کے لوگ ہیں. سو بیت اللہ کا غلاف مامون عباسی خلیفہ مامون کے زمانے میں نصر نے اور مامون نے یہ ڈیسیژن لیا کہ سال میں 3 دفعہ غلاف نہیں چینج کیا جائے گا اور اس کا رنگ بار بار نہیں بدلا جائے گا. اس کا رنگ کالا ہی ہوگا. اسے کسوا کہتے ہیں. ڈنڈے والا کاف سین واو چھوٹی ہے اس کے اوپر کھڑی زبر کسوا غلاف کو بیت اللہ کہتے ہیں. یہ ملینز آف ریالز میں ملینز آف ڈالرز میں تیار ہوتا ہے. پورے سال اس کے لیے اسپیشل فیکٹریز لگی ہوئی ہیں. بڑی محبت اور احترام کے ساتھ اس کی بنائی اور ایمبرائڈری ہوتی ہے. اس پہ سونے کی تاروں سے ایمبرائڈری ہوتی ہے اس کی. یہ حج پہ بدلا جاتا ہے. اور جو میں پہلے کہا یہ پردے جو ملتزم یا دروازہ ہے بیت اللہ کا اس کے اوپر پردوں کی طرح باندھے ہوتے ہیں. یعنی یوں اگر نہ باندھے تو یوں 2 پلے ہوں گے. ان کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ بیت اللہ کا دروازہ نظر آئے. اس پہ سورہ قریش لکھی ہوئی ہے اور جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنا نام بھی اس پہ لکھواتا ہے اس کور پہ. تب سے خلیفہ مامون عباسی خلیفہ کے زمانے سے لے کے آج تک بیت اللہ کا غلاف
ब्लैक कलर का चला आ रहे हैं. صحیح. सो नो मोर वाइट, नो मोर रेड, नो मोर ग्रीन. इसको उन्होंने ये फैसला किया कि इसे मजाक नहीं बनने देना. सो इट शुड बी. पत्थर भी जिन पत्थरों से बना हुआ है छोटे बड़े हैं, जिस तरह ब्रिक होती है एक ही साइज की, ऐसे नहीं है. ठीक है. अब जाहिर है उस वक्त जब बना जो भी शेप होगी या जो भी पत्थर होंगे उसे कंटिन्यू करने की कोशिश की गई होगी. और ब्लैक कलर का गुलाफ. जो दरवाज़ा है पहले चांदी का दरवाज़ा लग गया. इब्राहिम बदर थे उसके आर्किटेक्ट जिसने वो डिज़ाइन किया था 1936 में शायद. 1979 में इब्राहिम बदर के बेटे ने सोने में डिज़ाइन किया. यानी उस बाप बेटे को अच्छा. ये सादत मिली कि पहले बाप ने डिज़ाइन किया, वो सिल्वर या चांदी से बना हुआ था, और फिर 1979 में सोने का दरवाज़ा रिप्लेस किया गया, तो वो भी उनके बेटे ने ही डिज़ाइन किया. दिस इज़ ऑल अबाउट बैतुल्लाह, इट्स रिकन्स्ट्रक्शन. इसका तवाफ़ 24 घंटे चलता है. किसी ज़माने में पुरानी बात है इसे खाली किया गया किसी मकसद के लिए, तो साथ ही परिंदों ने आके तवाफ़ करना शुरू कर दिया. एक यहाँ पे थोड़ी सेंटिमेंटल सी बात भी है. कोरोना के जो कोविड आया उसके दौर में इसे सस्पेंड किया गया. अल्लाह ने ऐसी चीज़ों की इजाज़त दी हुई है. ऐसा नहीं है कि कोई इससे बैतुल्लाह की हुर्मती हो गई. अल्लाह ने इंसान को अपनी जान को हिफाजत करना, दूसरों की जान, कुरान करीम में फरमाता जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई. सो अगर डॉक्टर्स, अगर किसी इल्म के एक्सपर्ट्स कलेक्टिवली ये डिसीजन लेते हैं कि ये करना इंसानियत के लिए ख़तरनाक है, तो उसकी इजाज़त अल्लाह की. सर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान अक़दस मिलता है कि मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंसानी जान की हुर्मत जो है वो बैतुल्लाह की हुर्मत जी से जी. ज़्यादा है. अच्छा ये समझाने का मतलब है, ये बताने का मकसद है कि तुम कितना मोहतरम जानते हो अल्लाह के घर को. जो है भी जानने की बात नहीं है, एक्चुअली अल्लाह का घर सबसे मोहतरम है. बेशक. ठीक है. तो इंसान की ज़िंदगी, जान, खून इतना ही कीमती और हुर्मत वाला है. डोंट मेक इट फन, डोंट टेक इट ईजी कि मैं किसी को कत्ल कर दूं, ना हक मार दूं. बनी इसराइल पे क्यों अल्लाह गज़ब आया? उनमें से एक रीज़न लोगों को ना हक मारना था. अपने रिश्तेदारों को, अंबिया को कत्ल कर देते थे जी. सो ये ज़िंदगी मौत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है. जब इसकी मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना, तो उस मालिक को कोई शरीक पसंद नहीं है. उसने ना कोई शरीक है उसका, ना कोई शरीक हो सकता है. और कोई भी एक्शन, ये जो अल्लाह कहता है ना मैं इज्जत देने वाला हूँ, अल्लाह की भी इज्जत देने वाला है ना, उससे ये पसंद नहीं है कि कोई और समझ रहा हो कि मैं इज्जत देने वाला हूँ. ये उसका कमाल है. वो तो कहता है मैं मुज़िल हूँ, ज़िल्लत देने वाला भी मैं हूँ. अपना कमाल बताते हैं जी. फ़ख्र करना भी सिर्फ अल्लाह को सज़ावार है जी. और दूसरी तरफ वो कहता है मुझे को हया नहीं आती कि मैं मच्छर की मिसाल दूँ. मेरी क्रिएचर है, मेरी मर्जी है, मैं ओन करता हूँ अपनी क्रिएचर को. इतनी मामूली सी क्रिएचर को भी अल्लाह करीम ओन कर रहा है. ये उसकी बड़ाई है. इज्जत, बड़ाई, रुतबा, गुरूर, फ़ख्र सिर्फ अल्लाह के लिए, और कोई नहीं. अल्लाह करीम हमें हिदायत पे रखे. आमीन. सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे अमल करने की तौफीक दे, और हमें आपकी मोहब्बत भी नसीब फरमाए. आमीन. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड से सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.